کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آیت کرسی کا حصار کر لیں اور ہیڈ فونز لگا لیجئے، کیونکہ دسمبر کی ان ٹھنڈی راتوں کی کہانیاں بہت ڈراؤنی ہیں۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی حیدر شیئر کر رہے ہیں۔ حیدر کہتے ہیں ہم لوگ لاہور کے رہنے والے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی خوفناک ترین کہانی شیئر کروں گا۔ یہ آج سے 18 برس پرانی بات ہے، جب ہم لوگوں نے گلبرگ لاہور میں ایک گھر لیا۔ ہم لوگوں نے وہ گھر سردیوں کے موسم میں ہی لیا تھا۔ دھندیں بہت زیادہ ہوتی تھی اس موسم میں۔ دسمبر کی 20 تاریخ تھی جب ہم لوگوں نے اس گھر میں شفٹنگ سٹارٹ کی۔ اتنی شدید ٹھنڈ، سردی اور ایسا موسم تھا جیسے سڑکیں گیلی ہوتی ہیں۔ ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ اب تقریباً 3 سے 4 دن لگے گھر کو سیٹ ہونے میں۔ ہم لوگوں نے سب نے مل کر، بہن بھائیوں نے مل کر، امی ابو کے ساتھ، ابو نے بھی بڑا ساتھ دیا، ہم لوگوں نے گھر سیٹ کر ہی لیا۔ گھر خاصا بڑا تھا، یہاں تک کہ گھر کے 1-2 کمرے خالی بھی پڑے تھے۔ بعد میں ہم لوگوں نے سوچا کہ ان کو گیسٹ روم بنا دیں گے، لیکن ابھی فی الحال اپنے استعمال کے لیے ہم نے گھر سیٹ کر لیا۔ میری ایک شروع سے ہی روٹین ہوتی تھی۔ مجھے عادت تھی میں رات کے کھانے کے بعد واک کیا کرتا تھا۔ حالانکہ گھر بھی خاصا بڑا تھا، میں چاہتا تو گھر کے گارڈن ایریا میں، لان میں واک کر سکتا تھا، لیکن مجھے عادت تھی میں لمبی سڑک پر واک کرتا تھا، اور یہ وہ آئیڈیل لوکیشن تھی۔ ہمارے گھر کے باہر ایک پوری لمبی سڑک تھی، تو مجھے اس پر واک کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ میں نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ چاہے جتنی بھی دھند اور ٹھنڈ ہوئی، واک میں نے ادھر ہی کرنی ہے۔ کھانا وغیرہ کھایا، اس کے بعد میں جیکٹ پہن کر اتنی سخت سردی میں باہر آ گیا، اور اس سڑک پر دھند سے بھری اس بالکل سنسان سڑک کے اوپر میں نے واک کرنا شروع کر دی۔ میں ایک چکر کاٹ کر خاصا دور نکل گیا۔ جو وہاں سے واپس آیا، ایک دم میری نظر پڑی ہمارے گھر کے بالکل کونے پر سامنے والا گھر بنتا تھا۔ ہمارے گھر کے گیٹ سے وہ گھر بالکل صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس کی گیٹ والی دیواریں بہت چھوٹی تھیں کہ اندر سے پورا گھر دکھائی دیتا تھا۔ پرانی بیلوں نے پورے گھر کو ڈھکا ہوا تھا۔ ہلکے سبز رنگ کی اس کی دیواریں تھیں۔ گھر ویران تھا، بند تھا گھر۔ خاصا بڑا تالا اس گھر کے مین گیٹ پر لگا ہوا تھا۔ دھند میں اس گھر کے وہ بڑے پرانے جو درخت تھے بہت زیادہ ڈراؤنے لگ رہے تھے۔ اسٹریٹ لائٹ بالکل اس کے کونے پر ہی لگی ہوئی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی پیلی روشنی اس گھر کے آدھے حصے کو صاف دکھا رہی تھی، جسے دیکھ کر بہت سے ڈراؤنے خیالات ذہن میں آ رہے تھے۔ میں اس گھر کے پاس سے جتنی بار گزرتا، اس کے ان پرانے درختوں پر الو شور مچانے لگتے۔ ایسا لگتا کہ وہ جو الو ہیں سب میری موجودگی سے تنگ ہو رہے ہیں، بھلا میں تو ان کو کچھ کہہ بھی نہیں رہا تھا۔ اس گھر کی ساری لائٹس آف تھیں۔ جیسے میں واپس آیا تیسرے راؤنڈ پر، جب میں واپس آیا، اس گھر کی ایک کمرے کی لائٹ آن ہوئی، پیلے رنگ کی روشنی والی لائٹ، کوئی بلب جل رہا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ گھر تو خالی ہے۔ میں نے غور کر کے دیکھا مین گیٹ پر، وہ چھوٹا سا گیٹ، شاید 3 سے 4 فٹ کا گیٹ ہوگا، جس کو ایزیلی کوئی پھلانگ کر اندر بھی چلا جائے۔ اس کے اوپر ایک تالا لگا ہوا تھا۔ تو پھر یہ لائٹ کس نے جلائی؟ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں کھڑا ہو کر دیکھنے لگ گیا۔ لائٹ جل چکی تھی۔ میں وہیں پر کھڑا تھا ابھی، اتنے میں ایک دم سے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں ڈر گیا۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹا تو ہم لوگوں کا ٹاؤن کا سیکیورٹی گارڈ تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟
میں نے کہا کہ میں یہاں پر اسپیشلی نہیں کھڑا ہوا، میں تو یہاں پر واک کرتا ہوں، ہم لوگ اس گھر میں نئے آئے ہیں۔ میں یہاں پر واک کر رہا تھا تو بس ایک دم سے مجھے یہاں پر محسوس ہوا کہ جیسے لائٹ جلی ہے۔ جو ہی چوکیدار سے بات کرتے کرتے اس سائڈ دیکھا، لائٹ بجھ چکی تھی، تو یہاں پر کھڑے ہو کر دیکھنے لگ گیا۔ چوکیدار نے کہا کہ صاحب، اس گھر کے آس پاس شام کے وقت آنا منع ہے۔ میں نے سے کہا کہ کیوں منع ہے؟ بس صاحب کیا بتاؤں، یہاں پر بہت زیادہ مخلوقات ہیں، جنات ہیں یہاں پر۔ یہ جو بنگلہ دیکھ رہے ہیں، یہ بنگلہ آسیب زدہ ہے، اور شام کے بعد یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا، اس لیے برائے مہربانی آپ یہاں پر نہ کھڑے ہوں۔ آدھی رات یہاں پر ایک عورت دکھائی دیتی ہے، وہ سامنے دیکھ رہے ہیں بڑا درخت، اکثر اس کے نیچے میں رات کے پچھلے پہر میں ایک عورت کو کھڑے دیکھتا ہوں۔ میں جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ غائب ہو جاتی ہے، اور پھر اسی رات مجھے ایک ڈراؤنا خواب آتا ہے۔ اس ڈراؤنے خواب میں وہ اپنا چہرہ دکھاتی ہے اور کہتی ہے، مجھے مت پکارا کرو، میں اگر وہاں پر کھڑی ہوتی ہوں تو میری طرف مت دیکھا کرو، اور نہ ہی مجھے پکارا کرو۔ اگر دوبارہ تم نے مجھے پکارنے کی غلطی کی تو اس کی بڑی کڑی سزا دوں گی میں تمہیں۔ خوف سے میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور اگلے دن جب میں اس گھر کو آ کر دیکھتا ہوں، وہی خوفناک جھریوں سے بھرا ہوا بوڑھا چہرہ مجھے دکھائی دیتا ہے، جیسے بھی وہ میرے سامنے ہو۔ میں نے چوکیدار کی باتیں سنی، میں حیران ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس گھر کے پاس نہیں کھڑا ہوں گا۔ میں نے پھر سے اپنی واک شروع کر دی۔ جو گارڈ تھا وہ دوسری سڑک کی طرف چلا گیا۔ میں اپنی واک کر رہا تھا۔ علاقہ بالکل ویران اور سنسان تھا، ٹھنڈ کی وجہ سے، اور ویسے بھی ان علاقوں کے جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں تک ہی محدود رہتے ہیں۔ ساتھ والے گھر میں بھی کیا ہو رہا ہے ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی، ہر گھر کی الگ ہی زندگی ہوتی ہے۔ ابھی بھی واک کر رہا تھا، دھند ایک دم خاصی اور بڑھ گئی، اور مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میرے ہاتھ ایسے جیسے جمی ہوئی برف ہوتی ہے۔ اب دھند پڑتے ساتھ ہی اسٹریٹ لائٹ میں وہ گھر اور بھی ویران اور ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ اب میں نے سوچا کہ میں واک بس کرتا ہوں، آدھا پونا گھنٹہ تو ہو گیا تھا۔ پھر ایک دم سے اس گھر کی لائٹ چلی۔ جب میں اس کے پاس سے گزرا، میں نے سلسلے سا دیکھا اور آگے جانے لگا تو میرے کانوں کے ساتھ کسی کی خوفناک ہنسی کی آواز ٹکرائی۔ ایک بوڑھا کہکا، جس طرح سے کوئی بوڑھی عورت ہے اور وہ اپنی کانپتی ہوئی آواز میں ہنس رہی ہے۔ میرے تو پاؤں جم گئے جیسے خوف سے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے چوکیدار کی باتیں یاد آئی اور مجھے لگا کہ شاید میں وہم کر رہا ہوں۔ دیکھو نا، مجھے بھی وہ باتیں بتا کر گیا اور میں وہم کرنے لگ گیا ہوں۔ میں تیزی سے اپنے گھر کی طرف واپس آیا۔ اندر آ کر میں نے امی سے چائے کا بولا، انہوں نے مجھے چائے بنا کر دی اور میں چائے لے کر اوپر اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ میرا کمرہ اوپر ٹیرس والا تھا، کیونکہ میں اپنے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ نیچے والے فلور پر نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میں نے اوپر اپنا کمرہ سیٹ کیا ہوا تھا۔ میرا بڑا بھائی بھی اکثر وہاں پر بیٹھ کر کمپیوٹر یوز کر لیتا تھا، لیکن وہ تھا روم صرف اور صرف میرا ہی۔ بھائی نے پیچھے ایک روم لے لیا تھا۔ میں آ کے اپنے کمرے میں بیٹھ گیا۔ چائے پیتے پیتے ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید ٹیرس سے بھی وہ گھر تو نظر آتا ہی ہوگا۔ ٹیرس کی گرلز بہت چھوٹی تھی۔ میں فوراً سے ٹیرس کی طرف گیا، دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ یک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے میرے چہرے پر جیسے بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا دی ہو۔ ایسا لگا کہ میرا چہرہ جم گیا ہے۔ وہ جھونکا برف کی طرح لگ رہا تھا، مانو کسی جیسے ڈیپ فریزر سے ٹھنڈی ہوا باہر آ رہی ہو۔ چائے میرے پاس تھی، میں نے چائے سے دونوں ہاتھ گرم کیے ہوئے تھے۔ وہی ہاتھ میں نے اپنے چہرے پر لگایا تو مجھے کچھ سکون محسوس ہوا۔ ہمارے گھر میں بھی لان والے حصے میں خاصے بڑے درخت لگے ہوئے تھے سفیدے کے۔ دو درختوں کے اس پار اگر ہو کر کھڑے ہوا جائے ٹیرس کے کونے پر تو وہ گھر بالکل سامنے تھا، اور اگر مین سائڈ پر کھڑے ہوتے تھے تو درختوں سے وہ جگہ ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ گھر اتنا کلیئر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں آیا، میں نے باہر آ کر دیکھا وہ گھر اندھیرے میں ڈوبا پڑا تھا۔ اس گھر کے پرانے درختوں کے اوپر الو
کھیل رہے تھے، اچھل کود کر رہے تھے، کبھی ادھر اڑ کر جاتے تو کبھی ادھر اڑ کر جاتے، شور مچا رہے تھے۔ میں نے تھوڑی دیر وہاں پر کھڑے ہو کر مکمل جائزہ لیا، کوئی ہلچل نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھے لگا کہ بس چوکیدار کو بھی وہم ہی ہوا ہے، جس سے شاید مجھے بار بار لائٹ کا وہم ہو رہا تھا۔ اس گھر میں کون ہوگا بھلا، اتنا ویران سنسان، اوپر سے آصف زدہ گھر۔ یہ انہی خیالوں میں وہاں پر میں نے کھڑی ہو کر چائے پی اور اس کے بعد اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ میں آ کر کمپیوٹر پر بیٹھ کر کمپیوٹر یوز کرنے لگا۔ تقریباً 1-2 گھنٹے میں نے کمپیوٹر یوز کیا۔ کچھ میری اسائنمنٹس تھی، میں نے وہ بھی اپنی پریپیئر کی۔ اب مجھے بہت سخت نیند آ رہی تھی، اس وقت 1:45 بج رہے تھے۔ میں جا کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اب ساری بات ہے، سردیوں کا موسم ایک ایسا موسم ہوتا ہے جس میں اتنی سناٹا، اتنی خاموشی ہوتی ہے کہ دور سے بھی آنے والی آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں تو فضا میں گونج رہی تھیں، جو ماحول کو بہت ہی زیادہ پرسرار بنا رہی تھی۔ سوچیں اگر آپ کسی ایسے گھر میں ہوں جہاں پر آپ حال ہی میں شفٹ ہوئے ہوں اور وہاں پر ایک ایسا آصف زدہ گھر ہو جس کے بارے میں آپ نے ایسا بہت کچھ سنا ہو، اور پھر رات کی تاریکی میں اس گھر کو آپ دیکھ بھی سکتے ہوں، تو انسان کے ذہن میں کیسے کیسے خیالات آتے ہوں گے۔ میں نے آنکھیں بند کی، میرے کانوں کے ساتھ ایک آواز ٹکرائی، ایک بہت ڈراؤنی ہنسی کی آواز، ہو بہو ویسی ہی جیسے اس گھر کے پاس سے گزرتے وقت میں نے بوڑھی عورت کی آواز سنی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میں غور کر کے سننے لگا۔ سینٹر میں بالکل گیپ آ گیا، کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر سے آواز گونجی، اب تو بہت کلیئر تھی اور بہت پاس بھی۔ میں اٹھا، اپنے کمرے کی کھڑکی کا کرٹن ہٹائے۔ سامنے سفیدے کے درخت تھے، ہلکی ہلکی اسٹریٹ لائٹ اندر آ رہی تھی، لیکن وہ گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فوراً سے جیکٹ پہنی، کیپ پہنی، ٹیرس کی طرف آیا۔ ٹیرس کا دروازہ کھول کر میں باہر نکلا، تبھی دیوار سے ایک موٹی تازی کالی بلی نے چھلانگ لگائی۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گیا۔ بلی دیوار پر کھڑی ہو کر پلٹ کر میری طرف دیکھ رہی تھی اور اس نے ایک مدھم سی میاؤں کی آواز نکالی اور ساتھ والے گھر کی طرف کود گئی۔ اب میں صرف اور صرف اس گھر سے وہ آواز سننے کے لیے باہر آیا تھا، کیونکہ وہی آواز میں نے پہلے بھی سنی تھی۔ جو ہی وہاں پر کھڑے ہو کر میں اس گھر کی طرف دیکھ رہا تھا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس گھر کے اس بڑے درخت کے پاس میں نے ایک وجود کو کھڑے دیکھا، بالکل جھکی ہوئی کمر والا کوئی لاغر وجود، جس طرح سے کوئی بوڑھی عورت ہوتی ہے، اور وہ لاٹھی کے سہارے سے وہاں پر کھڑی ہے۔ میرے ایک دم سے وہ ایسا لگا جیسے درخت کے آس پاس چکر کاٹنے لگ گئی۔ ایک عجیب منظر تھا، اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں وہ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے سر کے بال بھی سفید تھے۔ پھر ایک دم سے 5 چکر کاٹنے کے بعد وہ اسی درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ ہمارے گھر کی طرف اس کی کمر تھی، پرانا سا کسی ہلکے سے رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا۔ ایک دم سے اس نے ہوا میں اس طرح سے اپنا سر اوپر اٹھایا جیسے وہ کچھ سونگھ رہی ہے۔ میں سر کو ایسے جھٹکے دے رہی تھی کہ وہ کچھ سونگھ رہی ہے۔ ایک دم سے ایسے سونگتے سونگتے اس نے پلٹ کر ہمارے گھر کی طرف دیکھا۔ واضح طور پر اسے میری موجودگی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً سائڈ بدلی اور میری طرف جیسے دیکھنے لگی، اور مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، وہ آئی کانٹیکٹ کر رہی ہے۔ میری تو ایسے تھا جیسے بس ابھی حالت غیر ہو چکی تھی۔ میں نیچے بیٹھ گیا ڈر کے۔ میں اتنا شدید ڈرا، اتنا خوف زدہ ہوا کہ میرے سے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اٹھ کر جاؤں کہ مجھے دیکھ کس نے لیا ہے۔ گرل کی جو گرل تھی اس کے اندر جو گیپ تھا، وہاں سے میں نے دیکھنے کی کوشش کی، سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ہلکا سا سر گرل سے اوپر کیا، جگہ خالی تھی، وہ غائب ہو چکی تھی۔ میں بھاگا ٹیرس سے کمرے میں، میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، ڈر لگ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اسی خوف میں آج تک کرسی پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی۔ میں سو گیا۔ صبح 10 بجے کا ٹائم تھا جب مجھے دروازے پر دستک دے کر امی نے جگایا۔ میں نے کبھی دروازہ لاک نہیں کیا تھا، یہ پہلی بار تھی جب میں رات کو دروازہ لاک کر کے سویا تھا، کیونکہ میں بہت شدید ڈر گیا تھا۔
میرے سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میری طبیعت بہت خراب ہے۔ میں بڑی مشکل سے اٹھا، میں نے دروازہ کھولا، باہر امی تھی۔ میں نے امی کو ساری بات بتائی، امی میری طبیعت نہیں ٹھیک، میرے جسم میں درد ہو رہا ہے۔ امی نے کہا تم نکلے ہوگے باہر رات کو ٹھنڈ میں، تمہیں عادت ہے، تمہیں بہت منع کیا ہے، پتہ نہیں تم اس دھند اور ٹھنڈ میں باہر کیوں نکلتے ہو؟ رات کو ٹیرس پر تم تھے نا، بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ جی میں تو بس 1-2 بار ہی گیا تھا۔ امی نے کہا جھوٹ مت بولو، رات بھر چھت پر چلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہم لوگ اتنے حیران ہو رہے تھے کہ یہ اس کو کیا ہو گیا، یہ اتنی سردی میں اتنی رات کو اوپر واک کر رہے ہیں۔ آدھا پونا گھنٹہ تو میں نے خود تمہارے قدموں کی چاپ محسوس کی ہے، کبھی تم اس طرف جا رہے تھے کبھی اس طرف۔ میں نے امی کو کہا امی نہیں، میرا یقین کرے، میں واک باہر روڈ پر کر کے آیا تھا، گھر کے باہر والی سڑک پر، میں تو بس 1 منٹ کے لیے باہر گیا تھا اور واپس آ گیا تھا۔ امی کہتی میں نے بالکل بھی تمہاری بات نہیں ماننی، رات بھر تم چھت پر چلتے رہے ہو، تنگ آ کر میری آنکھ لگ گئی اور تم آدھی رات تک چھت پر پھرتے رہے ہو۔ آج اگر تم ہوئے تو میں خود آ کر دیکھوں گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجئے گا۔ امی نے دیکھا مجھے بڑا سا بخار تھا۔ امی نے کہا اٹھو فریش ہو جاؤ، ناشتہ کر کے میڈیسن لے لو۔ میں نے ہمت کی، میں اٹھا، ہاتھ منہ دھویا، نیچے گیا، امی نے ناشتہ بنا کر دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے میڈیسن لی۔ میری بہن بھی یہ کہہ رہی تھی بھائی آپ اتنی رات کو چھت پر کیوں چل رہے تھے، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں نے سے کہا کہ بھائی میں نہیں تھا۔ تو پھر وہ کہتی آپ نہیں تھے تو کیا کوئی اور چور تھا یا کوئی جن تھا؟ میں نے سے کہا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں تھا، آپ لوگوں کو وہم ہوا ہوگا۔ لیکن ان کی بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں فوراً اوپر آیا، میں نے باہر والے ٹیرس پر جا کر دیکھا، وہاں پر ٹیرس پر ماربل کے ٹائلز لگے ہوئے تھے، ان کے اوپر قدموں کے نشان تھے، میرے قدموں کے نشان ایک طرف تھے اور باقی بہت چھت کے اوپر قدموں کے نشان لگے ہوئے تھے۔ ان کے اوپر وہ ایک ایسے قسم کے ٹائلز تھے کہ وہ چلنے سے نشان نظر آتے تھے دور کھڑے ہو کر، بہت زیادہ قدموں کے نشان تھے۔ پھر مجھے لگا کہ جب ہم لوگ اس گھر میں آئے تھے ہم لوگ اوپر چلتے رہے تھے، دیکھتے رہے تھے، وہی نشان ہوں گے، لیکن ہم نے تو آنے سے پہلے صفائیاں بھی کروائی تھی۔ بہرحال مجھے کوئی ٹھوس اس کی سمجھ نہیں آئی، میں اندر کمرے میں آ گیا۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں پھر لیٹا اور میری آنکھ لگی، میں سو گیا۔ اتنا زیادہ میں سویا، دوپہر لنچ بھی میں نے نہیں کیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میری بہن مجھے جگانے آئی تھی، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اس کے بعد وہ چلی گئی، میری آنکھ کھلی، مغرب کے وقت اذان ہو رہی تھی، میرے کمرے میں بالکل گھوپ اندھیرا تھا۔ میرے کمرے میں ایک ٹیرس کی طرف جو ونڈو تھی اس کے اوپر دستک ہو رہی تھی، اور دستک ایسے ہو رہی تھی کہ جس طرح سے کوئی نوکیلی چیز کے ساتھ گلاس ونڈو کے اوپر کوئی ٹک ٹک کر رہا ہے۔ اتنی تیز آواز تھی کہ میری اتنی گہری نیند سے آنکھ کھل گئی۔ میں نے کہا کون ہے باہر؟ ٹک ٹک کی ٹک ٹک، جیسے کوئی نیلز مار رہا ہے اس کے اوپر۔ مجھے بڑا سا غصہ آیا، میں فوراً سے اٹھا، میں نے جو ہی کرٹن ہٹایا باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ 1 سیکنڈ پہلے تک کرٹن کو ہاتھ لگاتے تک باہر سے آوازیں آ رہی تھی، باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید باہر ہوگا، کوئی چیز ہوگی جو اس کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، کوئی وائر ہوگی، کوئی ایسی چیز ہوگی۔ میں باہر ٹیرس کی طرف گیا تو ونڈو کے اوپر بہت لمبے ہاتھوں کے نشان تھے، کیونکہ دھول مٹی پڑ جاتی ہے، ہاتھوں کے نشان تھے اور وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس کے ساتھ ٹکراتی۔ میں نے اپنی فنگرز اوپر مار کر دیکھی تو میری آواز اور تھی، وہ نوکیلی چیز تھی کوئی، جیسے کسی کے بہت تیز نیلز اور ان کو اس کے اوپر کسی نے مارا ہو۔ میں فوراً سے اپنے کمرے کی طرف آیا، جو ہی میں جوتا پہننے لگا، کمرے کی لائٹ آن کی تو ایک دم سے پھر سے ایسا لگا کہ بہت بھاری چیز کوئی ونڈو کے ساتھ ٹکرائی ہے، ونڈو پوری وائبریٹ ہوئی۔ میں فوراً سے نیچے بھاگا۔ امی نے دیکھا، میں نے امی سے کہا کہ امی اوپر سے آوازیں آ رہی تھی، اوپر کوئی گیا تھا؟ امی کہتی کوئی بھی نہیں گیا اوپر، ہم تو سب نیچے ہیں، تمہارا انتظار کر رہے تھے کہ تم جاگو گے اور خود ہی نیچے آ جاؤ گے، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، بہتر ہوں، کھانا وغیرہ کھایا۔ اب میں جب تک واک نہیں کرتا تھا میں فریش ہوتا ہی نہیں تھا۔ میں نے امی سے کہا میں اوپر سونے جا رہا ہوں۔ امی نے کہا ٹھیک ہے۔ چائے میں نے یہ کہا کہ چائے میں ابھی نہیں پیوں گا، جس ٹائم میں نے چائے پینی ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ میں نے باہر جانا تھا۔ اب مین گیٹ کی طرف سے جاتا تو میں نے پکڑے جانا تھا، مجھے کسی نے بھی نہیں جانے دینا تھا، مجھے بخار تھا۔ جس طرف میں نے سیڑھیوں میں جانا تھا اس طرف ہی باہر
ایک چھوٹا سا ایگزٹ ڈور تھا اور اسی سائڈ پر ایک گیلری تھی جہاں پر ایک چھوٹا کچن کی طرف گیٹ لگا ہوا تھا جو سروٹس کے لیے تھا کہ اس طرف سے وہ آ جا سکے. اس گیٹ کی طرف سے میں گیا باہر، میں اپنے گھر کی طرف آیا، میں نے واک شروع کر دی. بہت شدید سردی تھی اور آج پہلے سے زیادہ دھند تھی. آج تو جتنے بھی آس پاس کے بڑے بڑے گھر تھے وہ سارے دھند میں ڈوبے ہوئے تھے. درختوں کے اوپر اوس گری ہوئی تھی اور وہ اسٹریٹ لائٹ کی پیلی روشنی بڑی مدھم لگ رہی تھی دھند میں چھپی ہوئی. مجھے وہ راستہ یاد تھا، میں نے کل واک کی تھی. میں نے چلنا شروع کر دیا. میں بالکل اکیلا تھا. پہلے راؤنڈ پر جب میں سڑک کی طرف گیا، میں وہاں سے واپس آیا، اب اس گھر کے پاس ہی پہنچا تھا. مجھے ایسا لگا جس طرح سے کوئی بولا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، کوئی پکارا ہو جیسے. میں پھر کھڑا ہو کر اس گھر کی طرف دیکھنے لگ گیا تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے درخت کے پاس وہی بوڑھی عورت نظر آئی. اب میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا تھا. وہ بوڑھی عورت جو تھی وہ بہت زیادہ عمر رسیدہ تھی. چہرے کی سکن بالکل لٹکی ہوئی تھی، بہت کالا رنگ تھا، سفید بال تھے اور آنکھیں چمک رہی تھیں. پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہے کیا. مجھے لگا شاید کوئی اونچی جگہ ہے، وہاں پر بلی بیٹھی ہوئی ہے. لیکن جس ٹائم وہ اٹھی، اس کی ہائٹ لمبی ہوئی، تب مجھے وہ نظر آئی. میری تو ایک دم سے جیسے چیخ نکلنے لگی. میں پیچھے ہٹا اور وہ غائب ہو گئی اور اسی کمرے کی لائٹ جل گئی. اس کمرے میں کوئی بلب لگا ہوا تھا. جب اس کمرے کی لائٹ جلی، اس کی کھڑکی کے آگے کرٹن نہیں تھے جہاں سے ساری روشنی باہر آ رہی تھی. اس کھڑکی میں ایک کالے رنگ کا وجود آ کر کھڑا ہو گیا. وہ مرد تھا یا عورت مجھے نہیں پتا. وہ ایک کالے رنگ کی پرچھائی تھی جو بالکل سامنے کھڑی ہوئی تھی. یہ منظر اتنا خوفناک تھا، میرے کندھے بہت بھاری ہو گئے، سر بھاری ہونے لگ گیا. میں فوراً سے اپنا سر جھٹلایا، دوبارہ دیکھا وہ کالی پرچھائی وہاں پر نہیں تھی. میں تیزی سے اس گھر کے پاس سے گزر گیا. میں پھر واک کرنے لگ گیا. میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جب میں نے اس گھر کے پاس سے گزرنا ہے تو میں نے اس گھر کی طرف نہیں دیکھنا. میں بڑی تیزی کے ساتھ اس گھر کے پاس سے گزر رہا تھا. چوتھی بار جب میں اس گھر کے پاس سے گزرا، جب میں اس گھر کے قریب تھا، اس گھر کے درمیان تقریباً گیٹ کے پاس سے گزرنے لگا تھا، واضح طور پہ لگا کوئی میرے سے ٹکرا کر گزرا ہے. میرے علاوہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. نہ کوئی سیکیورٹی گارڈ، نہ کوئی واچ مین، نہ کوئی ہمارے گھر سے، نہ کوئی آس پاس سے. میرے کندھے کے ساتھ کوئی چیز ٹکرا کر گزری تھی. میں نے پلٹ کر دیکھا، اسٹریٹ لائٹ کافی آگے تک جا رہی تھی لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. میں بہت ڈر گیا. میں نے واک بند کیا، تیزی سے اپنے گھر کی طرف چھوٹے دروازے سے ہوتا وہ اوپر اپنے کمرے میں آ گیا. جو ہی میں اپنے کمرے میں آیا، مجھے کپ کپی سٹارٹ ہو گئی، شیورنگ شروع ہو گئی. میرا جسم شدید کانپنے لگ گیا. میں نے فوراً سے امی کو آوازیں دی. ان تک میری آواز شاید کچن والی سائڈ سے چلی گئی ہوگی. کچن پاس تھا میرے کمرے کے، ٹیرس کے بالکل نیچے کچن تھا. امی بھاگی بھاگی اوپر آئیں کہ کیا ہو گیا تمہیں. میں نے نہیں کہا مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے چائے بنا کر دیں. امی نے دیکھا مجھے شدید بخار ہو رہا تھا، میرا جسم کانپ رہا تھا. امی تیزی سے گئی، میرے لیے چائے بنا کر لائیں، میڈیسن لے کر آئیں. میڈیسن دی، چائے پلائی اور کہنے لگی آرام سے سو جاؤ، تمہیں بہت بخار ہے، کل تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب جیسے میں لیٹا میری آنکھ لگ گئی. ایسے لگ رہا تھا میری آنکھیں بہت زیادہ بھاری ہیں، نیند سے بھری ہوئی ہیں، جبکہ میں سارا دن سویا تھا. جیسے میری آنکھ لگی، ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے کمرے کے اندر کوئی آیا ہے اور اس نے آ کر جس طرح سے میرے اوپر سے بلینکٹ اتارنا شروع کر دیا. مجھے تو سردی لگ رہی تھی. جو ہی میرے اوپر سے بلینکٹ ہٹا، میری آنکھ کھل گئی. میں نے دیکھا تو ایک کالا سیاہ وجود تھا، بہت لمبا. ہمارے کمرے کی چھت تک اس کا سر جا رہا تھا اور وہ بالکل جیسے مجھے قریب ہو کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. جب اسے مجھے جاگتے دیکھا تو وہ بینڈ ہو کر میرے قریب آ گیا. وہی چہرہ اس بوڑھی عورت کا جو میں نے دیکھا تھا. جب میں نے اسے دیکھا، پہلے تو مجھے ایسا لگا جیسے مجھے سکتا سا ہو گیا. پھر ایک دم میرے اندر کوئی طاقت قوت آئی اور میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی. اٹھا تو میرے سے جا ہی نہیں رہا تھا. میں نے اٹھنے کی بھی کوشش کی لیکن مجھے بخار بڑا سا تھا، سر چکرا رہا تھا. چیخو پکار کیے، امی کو آوازیں دی.
میرا بھائی اس وقت باہر جا رہا تھا گھر سے، اسے کوئی کام تھا۔ اس نے جب میری آوازیں سنی وہ بھاگا اوپر، اس نے دیکھا تو میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس نے کمرے کی لائٹس آن کی، اس نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں، اور یہ بلینکٹ کیوں نیچے اتارا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے بھی کسی چیز نے بڑا سخت ڈرایا ہے، یہاں پر بھی کوئی کالے رنگ کا وجود کھڑا تھا، پتہ نہیں مرد تھا یا عورت، اس کا سر چھت کی طرف لگ رہا تھا اور وہ میرے بہت قریب آ رہا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، امی کو بلاؤ۔ میرا نام حیدر تو میرے بھائی کا نام حارث تھا۔ حارث بھاگا نیچے، اس نے جا کر امی کو بتایا کہ اس کی طبیعت بڑی خراب ہے، اس نے کوئی چیز دیکھی۔ امی نے کہا کہ بخار میں اکثر انسان کے ساتھ یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ امی بھاگی اوپر، امی نے دیکھا میں پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ امی نے مجھے ٹاول دیا کہ اپنا چہرہ صاف کرو، اپنی گردن صاف کرو۔ میں نے جیسے وہ اپنا چہرہ صاف کیا، گردن صاف کی، ہمت کر کے اٹھ کے بیٹھا اور میں نے امی کو ساری بات بتائی۔ امی نے کہا کہ پتہ نہیں تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم لوگ تو اس گھر میں اتنے دنوں سے آئے ہوئے ہیں، ہمیں تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ کوئی ایسا محسوس ہوا ہے کہ یہاں پر کوئی بسیرا ہے، پتہ نہیں تمہیں کیوں بار بار نظر آ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ امی میرے سامنے وہ آئی تھی، وہ یہاں کی نہیں ہے، وہ سامنے والے کونے والے گھر سے مخلوق آتی ہے۔ میں نے کہا کیسے بچوں والی باتیں کر رہے، تمہیں کس نے کہا ہے کہ سامنے والے گھر میں مخلوق ہے؟ میں نے کہا اس گھر میں آسیب ہے امی، وہ گھر ویران ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں گھر تو بند ہے، مجھے بھی پتا ہے، اور اس ویران گھر کی بھی قیمت بہت زیادہ ہے، جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ امی ایسے گھر کو کیا کرنا ہے جہاں پر انسان رہ ہی نہ سکے۔ میں نے بھی سے کہا کہ امی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مخلوق میرے پیچھے لگ گئی ہے۔ میں نے کہا اللہ نہ کرے ایسی باتیں مت سوچو، اور تم اس گھر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا میں اس گھر کے پاس نہیں جاتا، میں تو بس آس پاس واک کرتا ہوں، مجھے وہاں پر محسوس ہوا ہے کہ کچھ ہے، میں نے ایک پرچھائی بھی دیکھی، اس کے بعد میں بیمار رہنے لگ گیا ہوں، اور اس رات بھی میں نے وہ آوازیں ہی سنی تھی۔ امی سن کر بڑی پریشان ہو گئی، امی نے ابو کو بتایا، ابو میرے پاس آئے، میں نے کہا کہ مجھے میں اس گھر کے اندر نہیں گیا۔ ابو کہتے ہیں کہ اس گھر کے بارے میں مجھے واچ مین نے بتایا تھا کہ اس گھر کے پاس آپ کے بیٹے کو کھڑے دیکھا تھا، میں نے اس کو منع کرے یہاں پر اثرات ہے۔ تو میں نے ابو کو کہا میں اس گھر کے پاس نہیں گیا، میں واک کرتا ہوں، بس وہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے کچھ محسوس ہوا، اور ابھی مجھے کمرے میں بھی کسی نے ڈرایا ہے۔ امی نے ابو سے کہا کہ اس کو کسی مولوی صاحب کے پاس لے کر جائیں، اس کا بخار بھی نہیں اترا، صبح بھی میڈیسن دی ہے، ابھی بھی دی ہے، اور اس کو کمرے میں بھی محسوس ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ کمرے کی ونڈو کے اوپر بھی کوئی دستک دیتا رہا ہے۔ ابو نے کہا ایک تو تم اوپر اکیلے نہ سو، تم ڈر نہ جاؤ، نیچے آ جاؤ، میں کل تمہیں لے کر کہیں جاتا ہوں۔ اب یہ بات سچ تھی کہ میں اوپر سو نہیں پا رہا تھا، جب سے وہ کمرے میں نے اس چیز کو دیکھا میں ڈر گیا، میں امی لوگوں کے ساتھ نیچے چلا گیا، بخار ابھی بھی بہت تھا۔ اگلے دن ابو کے ایک دوست تھے انکل طارق، وہ ہمارے گھر آئے، ابو نے ان کو بتایا، انہوں نے کہا کہ وہ ایک عامل کو جانتے ہیں بڑی شاہو کی طرف۔ ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو لے کر چلتے ہیں، مجھے وہاں پر لے کر گئے۔ جب وہ بزرگ سے تھے اور انہوں نے پاس کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھی، تصویریں بھی پڑی ہوئی تھی، 2-4 لوگ بھی تھے وہاں پر، تو ان کے وہاں پر میں بیٹھا، انہوں نے مجھے دم کیا، میرا سر بہت بھاری ہو گیا، مجھے ایسا لگا میرے سر کے اوپر کسی نے کوئی پتھر رکھ دیا بھاری سا۔ میں نے کہا میرے سر کو کوئی دبا رہا ہے، میرے سر پر بہت زیادہ وزن آ گیا۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، محسوس نہ کرو، سر گھٹنوں پہ رکھ لو۔ میں نے سر گھٹنوں پہ رکھ لیا، مجھے ایسا لگ رہا تھا میرا سر بہت بھاری ہو چکا ہے، سیریسلی میری حالت یہ ہو چکی تھی۔ ایک دم سے جیسے وہ جھٹکا سا لگا اور وہ ویٹ سارا پیچھے ہٹ گیا، میرے پر دم کی پھوکے مار رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک گلاس پانی کا منگوایا، مجھے پانی دم کر کے کہا کہ یہ پی جاؤ۔ میں نے پانی پیا تو ایک دم سے وہ سر کا بوجھ، وہ درد کچھ کم ہوا، بخار بھی کم محسوس ہوا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کسی ایسی جگہ پر رات کے وقت گیا ہے جہاں پر آسیب ہے، اور وہ آسیب کوئی عام چیز نہیں ہے، وہ ایک بہت زیادہ بھیانک پچھل پیری ہے۔ اس کی عمر تقریباً اگر آپ اندازہ لگائیں تو 1000 سال ہوگی اس چڑیل کی عمر۔ اتنی بوڑھی وہ چڑیل ہے، اور وہ جتنی اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے اتنی خطرناک اور ہیبت ناک ہو جاتی ہے۔ اس نے اس کو محسوس کیا ہے، وہ اس کے پیچھے تک آئی ہے، یہ کہیں ایسی جگہ پر تھا جہاں پر وہ موجود تھی۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ گھر جو ہے
وہ گھر بہت عرصے سے خالی ہے، آج کا خالی نہیں ہے۔ وہ گھر تب کا بنا ہے جب آس پاس کے بھی گھر بنے بھی نہیں تھے، اور وہ گھر تب سے ویران ہے۔ جس نے بنایا وہ بھی نہیں آباد ہو سکا، 15-20 دن رہا اور بھاگ گیا۔ اس گھر پر ایک چڑیل مسلط ہے جو وہاں پر کسی کو رہنے نہیں دیتی، اور ہر رات وہ اپنا آپ ظاہر بھی کرتی ہے۔ تم نے اسی کو دیکھا ہے جس کے بارے میں تمہیں چوکیدار نے بھی بتایا تھا۔ میں نے کہا کہ جی بالکل بتایا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اکثر اس سائڈ کے لوگ میرے پاس آتے ہیں، کبھی وہ یہاں تک کہ اگر اس کے گھر کے پاس سے کوئی گاڑی لے کر گزرے، گاڑی خراب کر دیتی ہے رات کے وقت۔ اور جب انسان گاڑی کو چیک کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے تو اس ویرانے سے بوڑھی عورت کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جو اس کے گھر کا پچھلا لان ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے اب اس گھر کی طرف نہیں دیکھنا، واک کرو بھی تو اس گھر کو چھوڑ کر کسی دوسرے ٹریک پر واک کر لو، اس طرف سے تم نے گزرنا بھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو بالکل نئی نئی چیز ہے۔ شکر کرو کوئی تمہارے جسم پر حاوی نہیں ہوئی، ابھی اس میں تمہارا سر اور دماغ چکڑا ہوا تھا۔ جب وہ تمہارے کمرے میں داخل ہوئی، اس نے تمہارے جسم پر حاوی ہونا تھا تاکہ تمہیں یہاں سیف زدہ کر سکے۔ تو مشورہ یہی ہے کہ ان مخلوقات سے بچ کر رہنا چاہیے۔ ایک تو تم نے اکیلے نہیں سونا 41 دن، اور دوسرا 41 دن اس گھر کے آس پاس سے بھی نہیں گزرنا۔ اگر تم لوگوں کے گھر کا وہی کارنر بنتا ہے یا وہی راستہ بنتا ہے تو راستہ بدل لو کچھ دنوں کے لیے۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے حفاظت کا ایک تعویذ دیا اور مجھے اس حصے کی طرف جانے سے منع کر دیا۔ تعویذ پہننے کے بعد میری طبیعت ٹھیک ہوئی۔ 1-2 دن میں نے واک بھی نہیں کی۔ تیسرے دن میں بالکل ٹھیک تھا۔ میں گھر سے واک کرنے باہر نکلا تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے اس گھر کی طرف نہیں دیکھنا، نہ جانا ہے۔ میں ہمارے گھر سے لے کر لیفٹ سائڈ والی طرف جانے لگ گیا۔ اس طرف بھی خاصے بڑے بڑے گھر تھے، وہاں پر لوگ بھی باہر بیٹھے مجھے پہلی بار نظر آئے۔ اس کے بعد میں نے جب اس طرف واک شروع کی تو جب میرا آخری چکر ہوتا تھا، جب میں نے گھر کی طرف آنا ہوتا تھا، تو مجھے اس وقت بھی اس کی آوازیں سنائی دیتی تھی، وہ آوازیں دیتی تھی، پکارتی تھی، اور میں بہت زیادہ ڈر جاتا تھا۔ جب مجھے اس کی آواز آتی تھی، وہی آواز مجھے آدھی آدھی رات کو جب میں اوپر ٹیرس پر ہوتا تھا اپنے کمرے میں، تب بھی آتی تھی۔ میں اس کمرے کو چھوڑ چکا تھا، وہاں پر میں سو نہیں سکتا تھا، مجھے ہر رات ڈرانے آتی تھی۔ پتہ نہیں کہ شاید اس کا بسیرا تو وہاں پر تھا، وہ مجھے ڈرانے کیوں آتی تھی۔ اور وہ کالی بلی بھی بہت زیادہ میرے کمرے کے ٹیرس کے باہر آ کر بولتی تھی۔ تو یہ سب میرے ساتھ ہوا۔ اس کالی بلی کا کوئی شیڈو نہیں تھا، میں کھڑا تھا، میرے دیوار پر شیڈو پڑ رہا تھا، اور بلی میرے پاس سے گزر کر پھلانگ کر دیوار کی دوسری طرف بھی، اس کا شیڈو نہیں بنا۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ بھی اسی کا کوئی روپ تھا۔ پھر ہم لوگ اس گھر میں تقریباً 3 سے 4 سال رہے۔ میرے بڑے بھائی کی شادی بھی اسی گھر میں ہوئی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا کیونکہ وہاں پر رہنا آسان نہیں تھا۔ وہ مخلوق جو تھی ہمارے پیچھے لگی تھی، کیوں لگی تھی مجھے نہیں پتا۔ میرے گلے میں تو تعویذات تھے، میرے نزدیک تو وہ آ نہیں سکتی تھی۔ پھر باقی گھر والوں کو تنگ کرنے لگی، کسی کو آواز دے دینا، کسی کو کوئی چیز غائب کر دینا، کسی کو اپنا آپ دکھا دینا کہ کوئی سامنے سے گزر کے گیا ہے۔ یہ معاملات بہت زیادہ پیچیدہ ہو گئے تھے۔ بالآخر ہم لوگوں نے مارچ میں گھر چینج کر دیا کیونکہ رات بھر وہ آوازیں سنائی دیتی تھی۔ دسمبر میں آئے تھے، مارچ میں چینج کر دیا تھا۔ اس کے بعد اپنا گھر بنایا ہم لوگوں نے، وہ لوگ اپنے گھر میں رہتے ہیں، لیکن اس گھر کی کہانی ہے، اس گھر کے قصے سردیوں کی راتوں کے میں کبھی نہیں بھلا سکتا جو میرے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد بھی مجھے کافی عرصہ ڈراؤنے خواب آتے رہے، میں ڈر جاتا تھا، بخار ہو جاتا تھا۔ پھر میں نے مکمل اپنا علاج کروایا، روحانی علاج، تب جا کر میں ٹھیک ہوا۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ حیدر آپ کا۔ جیسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں پر ایسا حسیب ہوتا ہے جو کسی کو بھی آباد نہیں ہونے دیتا، پھر اگر وہاں پر کوئی انسان چاہے تو جنات پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اس سے کبھی بھی ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے، اپنی زندگی کی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیوں کی فریش ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔
स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।